بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 19 کو ریکارڈ کر لیا۔ سبق نمبر 19 کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ الاصل فی البیع اللزوم، اس پر جو ادلہ تھی وہ ختم ہو چکی اور مقدمہ ختم ہو کے پھر خیارات میں بات ہوئی۔ خیار مجلس کے بارے میں گزشتہ درس تھا، اور خیار مجلس کے بارے میں کہا گیا کہ امامیہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے دلائل بھی واضح ہیں، نصوص اور مستفیضہ روایات ہیں اور موثقہ بھی ہیں۔ تو آج اس موثقہ کو ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 20 میں۔ والنصوص بہی مستفیضہ والموثقہ والحاکی لقول علی علیہ السلام اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجبا۔ یہ جو بات پیچھے چل رہی تھی میں نے ابھی بھی بتائی ہے پچھلی سلائیڈ میں بھی کہ خیار مجلس کی بات ہو رہی ہے، اور خیار مجلس جو ہے امامیہ کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، ثابت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نصوص مستفیضہ ہے۔ نصوص مستفیضہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں، غالباً بیان بھی کر چکے ہیں ہم پیچھے کہ وہ تین جو ہے وہ جملے کوٹ کیے تھے نصوص مستفیضہ میں کہ لا خیار بعد العقد۔ اسی طرح جو ہے وہ دو تین اور جملے بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ والموثقہ الحاکی لقول علی علیہ السلام، وہ روایت موثقہ موجود ہے جو کہ امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجبا، کہ جب رجل جو ہے صفق کرے بیع پر پھر اس کو واجب ہے۔ یہ واجب ہے، یہاں تک بات ختم۔ اب اس روایت کو متروک چھوڑا گیا ہے، کیونکہ روایات بہت ساری تھیں، تو کچھ روایات ایسی ہیں جن کو اوپر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ جب کسی نے بھی عمل نہیں کیا تو پھر طرح اس کو چھوڑ دیا گیا۔ او معول، یا اس واجبہ کی تعویل کی گئی ہے۔ واجبہ کیا؟ اذا صفق الرجل علی البیع فقد ثبت، کہ ثابت ہو جائے گا وہ عمل، وہ بیع جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، تو اس لیے اس کی تعویل کی گئی ہے واجبہ سے ثابتہ کی۔ اور ایسی روایات پر بہت سارے علماء نے ایک روایت اگر تھی تو عمل کیا ہے، اور اگر زیادہ تھی تو بھی اس پر عمل کیا گیا ہے۔ ولا فرق بین اقسام البیع وانواع المبیع، اور فرق نہیں رکھتا کہ بیع کی اقسام ہوں، کوئی بھی بیع ہو، بیع کی جو اقسام پڑھ چکے ہیں پچھلے کتاب میں، وانواع المبیع، اور اسی طرح مبیع کی اقسام ہوں، گندم، چاول وغیرہ۔ نعم سیجی و استثناء و بعض الاشخاص المبیع، ہاں یہاں جو ہے وہ بعض اشخاص کی جو مبیع ہوتی ہے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کالمنعتق علی المشتری، جیسا کہ آزاد ہونے والا غلام جو ہے مشتری سے، اس کے بارے میں جو ہے وہ استثناء موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں باقاعدہ بحث آئے گی، اس وجہ سے اس کو یہاں جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے تفصیل۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ خیار مجلس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے اس عبارت کی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ خیار کس چیز
کو لیے ثابت ہے، کون کون سی بے ہے جس کے لیے خیار ثابت ہے، اور کون کون سے خیار ثابت ہیں، اور کون کون سے خیار مسکت ہیں، مسکتات الخیار کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس بارے میں کہ خیار جو ہے وہ کس چیز کو حاصل ہے کس کو حاصل نہیں ہے، اس میں چند جو ہے وہ ایک لحاظ سے چیپٹر کہیں جن کا نام مسائل دیا گیا ہے وہ ہیں، تو مسئلے کے نام سے وہ چیپٹر بنائے گئے ہیں یا شکیں بنائی گئی ہیں، تو یہ 6-7 شکیں ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ متباعین کے ثبوت میں جب مالک خود موجود ہوں، عقد کرنے والے متباعین خود مالک موجود ہو، پھر خیار مجلس ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے وکیل موجود ہو تو ان کے فی الجملہ جو ہے وہ ثابت ہے، کچھ موارد میں یعنی ثابت ہے، کچھ موارد میں ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ اگر وکیل یا بائع یا تعاقد اکٹھے موجود ہوں تو پھر ساروں کو حاصل ہے خیار مجلس، اگر وہ سارے موجود نہیں، مالک موجود نہیں ہے تو پھر وکیلوں کو حاصل ہے۔ پانچویں بات کہ اگر مالک یا وکیل جس نے معاملہ کیا وہ مر جائے اور دوسرا جو ہے وہ غائب ہو جائے تو پھر یہ خیار منتقل ہو جاتا ہے دوسرے کی طرف، کیونکہ یہ وارث سے زیادہ قوی ترین ہے ملکیت، اور شافعیوں کے نزدیک اس کا اختلاف ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں ہم وضاحت بیان کریں گے۔ آئیں جی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مسائل فی خیار المجلس، مجلس کے خیار مجلس میں چند مسئلے ہیں، یعنی چند ابواب ہیں، چند شکیں ہیں، چند صورتیں ہیں۔ وتنکیح مباحث ھذا الخیار، اس خیار کی مباحث خیار کی تنکیح کہاں کہاں سے منقح کیا جائے گا، واقع ہے کہاں کہاں ہوگا، اس کو بیان کریں گے۔ وہ مسکتات الخیار المجلس، خیار مجلس کے مسکتات کو بیان کریں گے۔ کہہ رہے ہیں یاصل برسم المسائل، اس کے لیے مسائل کو مرسم کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ مسئلہ یعنی مسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ یوں کہیں، لا اشکال فی ثبوت للمتباعین اذا کان الاصلین، کہ متباعین کے لیے اس میں اشکال نہیں ہے کہ خیار ثابت ہے، کب؟ اذا کان الاصلین، جب مالک موجود ہوں، جب مالک موجود ہو تو پھر اس متباعین کے لیے خیار ثابت ہے۔ مثلا ایک شخص نے ابھی عید قربان آ رہی ہے، قربانی کے لیے جانور لینا ہے، تو منڈی میں گیا ہے، اس نے خود ہی قربانی کرنی ہے بکرے کی، تو بکرا خریدنا ہے، اور بکرے کا مالک جو ہے وہ موجود ہے۔ جب دیکھا کب بکرے کی جو ہے وہ ریٹ لگایا، سب کچھ کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ خرید لیا اور بکرے کے مالک نے دے دیا۔ جو ہی انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی، کھڑے کھڑے ہی دیکھا تو کچھ چیزیں اس میں مسئلہ یا ان کے ایک اور بندے کو پسند نہ آیا، اس نے رائے دی تو اس کو واپس کرنا چاہتا ہے خیار مجلس استعمال کرتے ہوئے، تو یہ دونوں کو حق حاصل ہے، مالکوں کو، بکرے کا جو مالک ہے پہلا وہ بھی اور جو اس وقت موجود ہے وہ بھی، دونوں کو اختیار ہے کہ وہ
فسخ کر دیں معاملہ۔ ولا فی ثبوت الوکیلین فی الجملہ، اور یہ وکیلوں کے لیے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں مالکوں کو، ان کے لیے ثابت ہونا فی الجملہ، یعنی کچھ صورتوں میں وکیلوں کے لیے بھی ثابت ہے، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں وکیلوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُمَا مُطْلَقَ الْخِلَافُ، کیا دونوں کے لیے، یعنی مالک اور وکیل دونوں کے لیے یا دونوں وکیلوں کے لیے مطلقاً اختلاف ہے؟ جی ہاں، اس میں کچھ اختلافی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں آگے۔ قال فی التذکرہ، تذکرہ میں آیا لو اشترى وکیل او باء او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بہما، کہہ رہے ہیں کہ اگر مشتری وکیل ہو خریدنے والا، یا بائع ہو وکیل، یا تعاقد الوکیلان دونوں عقد کرنے والے وکیل ہوں خیار کے متعلق، یعنی چیز جن کی طرف سے دی جا رہی ہے ان کا بھی وکیل ہو، جن سے لی جا رہی ہے ان کا بھی ہو، لفظ بدلوں تو بائع بھی وکیل ہو، مشتری بھی وکیل ہو، مع حضورہما، ساتھ اس کے کہ مالک بھی حاضر ہوں اس مجلس میں، تو ان کے لیے ثابت ہے وَإِلَّا وَبِالْوَكِيلِ، اور مالکوں کو بھی یہ حاصل ہے، ورنہ وکیلوں کو بھی یہ خیار مجلس حاصل ہے، وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ فِي مجلس، اگر مجلس میں وکیل فوت ہو جائے، والموکل غائب، اور موکل جو ہے جس کا وکیل تھا، مالک جو تھا وہ غائب ہو جائے، انتقل خیار الیہ، تو خیار ان سے منتقل ہو جائے گا، کیوں؟ لأنہ ملک اقویٰ، کیونکہ یہ خیار مجلس کی جو ملکیت ہے یہ اقویٰ ہے من ملک الوارث، وارث کی ملکیت سے۔ وللشافعی قولان، شافعی فقہ شافعی والے اس بارے میں دو اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ دو اقوال کون سے ہیں جن کو ذکر کرتے ہیں؟ یعنی شافعیوں کے نزدیک دو اقوال ہیں، ایک یہ احدہما انہ یتعلق بالموکل، کہ یہ موکل، یعنی اس صورت میں جب وکیل مر جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ منتقل ہوگا تو پھر کس کے ہوگا؟ موکل کے متعلق ہوگا۔ والآخر انہ یتعلق بالوکیل، اور دوسرا قول ہے یہ وکیل کے متعلق، یعنی یہ جو معاملہ ہے، مثلا ایک جانور جو ہے وہ خریدنا چاہتے تھے، اور اب ہم قربانی کی ہی مثالیں میرے خیال میں دیں جی، ایک جانور خریدنا چاہتے تھے بکرا، اور منڈی میں جا کے دیکھا تو اسی معاملے کے دوران وکیل جو ہے فوت ہو گیا۔ جب وکیل فوت ہوا ہے اور مالک جو ہے وہ کہیں چلا گیا، تو پھر اب یہ اختیار اس کو قبول کرنے کا یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا جو خیار ہے وہ شافعی کے نزدیک ایک مالک کو حاصل ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو ہے وہ وکیل کو حاصل ہے۔ تو یہاں اگر وہ موکل اس کو استعمال کرے تو بھی صحیح ہی ہے، خیار مجلس کو استعمال کرے، اور وکیل استعمال کرے تو بھی، تو پھر ایک قول کے مطابق وہ موکل استعمال کر لے گا، دوسرے قول کے مطابق اس کو خیار کو وکیل استعمال کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ بکرے جو ہے وہ واپس ہو جائے کر سکتے ہیں ان کے وارث، وکیل کے یا موکل کے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں باقی مسائل کو پڑھیں گے، اور باقی عبارات کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ ناصر۔